کہتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ کے ولی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو اور اللہ کے ولی جو کہتے ہیں اس بات کو مان لیا کرو۔ یہاں پر اللہ کے ولی کا ایک ایسا واقعہ ہم آپ کو بتائیں گے جس کو سننے کے بعد آپ لوگ خود اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں گے۔ یعنی کہ ایک ہاتھ سوکھ جاتا ہے، ایک شخص کا ہاتھ سوکھ گیا دیکھتے ہی دیکھتے۔ آخرکار اس نے اللہ کے ولی کی شان میں کیا گستاخی کی یا پھر اللہ کے ولی کی کیا بات کو نہیں مانا تھا۔ کہتے ہیں کہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب تک مرشد پاک یعنی کہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی علیہ رحمت و رضوان کی صحبت میں رہا، بتاتے ہیں کہ کبھی بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی بھی قیمت پر میں نے ناراض نہیں پایا۔ یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ کبھی بھی میں نے آپ کو ناراض ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں ایک دن جب آپ علیہ رحمت و رضوان کہیں تشریف لے کر کے جا رہے تھے اور شیخ علی خادم جو آپ کے تھے وہ آپ کے ساتھ موجود تھے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میں تھے، آپ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جیسا کہ عموماً دیکھا جاتا ہے، ایسے ہی پہلے کے وقت میں جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے کئی سارے لوگ، یہاں تک کہ آپ کے کچھ عزیز لوگ بھی موجود تھے۔ ایسے میں آپ کے جو خاص مرید ہیں یعنی کہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی آپ کے ساتھ تھے اور یہ سفر آپ شروع کر رہے تھے۔ آپ کے خادم جو کہ میں نے ابھی بتایا تھا جن کا نام شیخ علی تھا وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ بتاتے ہیں کہ راستے میں جب آپ جا رہے تھے تو کسی نے شیخ علی خادم کا دامن پکڑ کر کے سخت کہنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں نا کہ سخت کہنا یعنی کہ برا بھلا کہنا، بہت زیادہ ان کو کہنا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے؟ یعنی کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تو نے اس کا دامن آخرکار کیوں پکڑ رکھا ہے اور کیوں اسے برا بھلا کہہ رہا ہے؟ وہ شخص جس نے کہ آپ کا دامن پکڑا تھا اس شخص کا وہ بتاتا ہے کہ حضور یہ میرا مقروض ہے اور قرض ادا نہیں کر رہا، اس نے مجھ سے قرضہ لے رکھا ہے اور یہ کسی بھی قیمت پر اس قرضے کو ادا نہیں کر رہا ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے جو ہے میں نے اس کا دامن پکڑ رکھا ہے، حضور میرا قرضہ دلائیے۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد پاک حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تم اسے چھوڑ دو، تمہارا قرض تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ آواز کس کی ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، تمہارا قرضہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس شخص نے مرشد پاک حضرت خواجہ غریب نواز یعنی کہ خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، یعنی کہ کسی بھی قیمت پر اس دامن کو نہیں چھوڑا جو کہ وہ کافی دیر سے پکڑے ہوئے تھا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا تھا کہ اس کا دامن چھوڑ دو، اس کے باوجود بھی وہ نہیں چھوڑتا ہے اور انکار کرنے لگتا ہے۔ بتاتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو غصہ آ گیا اور آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی چادر اتار کر کے زمین پر پھیلا دی، جو کہ چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے وہ چادر غصے میں آپ نے اتاری اور زمین پر پھیلا دی۔ اس چادر کے نیچے سے جتنا تیرا قرض ہے لے لے اور خبردار زیادہ اگر لینے کی کوشش کی۔ یہ جلال تھا حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا کہ آپ کی چادر اپنے جسم سے اتارنا، اس کو زمین پر پھیلا دینا، ساتھ ہی ساتھ اس سے کہنا کہ اس میں جتنا بھی تیرا قرض ہے وہ قرض نکالے، لیکن ہوشیار رہنا، یاد رکھنا کہ کسی بھی قیمت پر اس قرض کو زیادہ تعداد میں مت لینا، اس چادر کے نیچے سے جو بھی لینا ہے وہ لے لے۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے قرض سے زیادہ رقم اٹھا لی، چونکہ حضرت خواجہ غریب نواز نے منع کیا تھا کہ اپنی رقم سے زیادہ لینے کی کسی بھی قیمت پر کوشش نہ کرنا، لہٰذا وہ رقم دیکھ کر کے اپنا آپا کو بیٹھتا ہے اور زیادہ رقم اٹھا لیتا ہے اور اس کا ہاتھ اسی وقت جو ہے سوکھ جاتا ہے۔ تو دوستو یہ شان ہے اللہ کے ولی کی۔ اللہ کے ولی کے کہنے کے باوجود وہ شخص نہیں مانتا، پہلے تو دامن نہیں چھوڑتا، بعد میں جب حضور کہتے ہیں تو دامن چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی نیت ڈگمگا جاتی ہے اور وہ اپنے پیسے سے زیادہ پیسے لینے کی کوشش کرتا ہے۔ بتا دیں کہ اسی وقت اس شخص کا ہاتھ سوکھ جاتا ہے۔
یہ شان ہے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور ایک ایسا واقعہ جو واقعی میں روح کو تازگی بخشتا ہے۔ تو آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔